وَقُولُوا لِلنَّاسِ میں ہم کوشش کر رہے ہیں یہ وہ باتیں سیکھنے کی جو قرآن اور سنت سے ہم تک پہنچی، اور ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کون سی عادات و رویے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق پسند ہے، اور جن کو اپنا کے ہم اپنی آخرت، نہ صرف آخرت بلکہ دنیا بھی بہتر کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ترمذی اور حسن اور صحیح حدیث میں، یہ قیامت کے دن مومن بندے کی میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بد زبان اور بیہودہ گوئی کرنے والے کو ناپسند کرتا ہے۔ ہم یہاں سمجھتے ہیں کہ ہم بد زبان ہیں، کلیور ہیں، بولڈ ہیں، اور ہم اونچا بول کے دوسرے کو اس کی تذلیل کر کے بڑے ہوشیار ہیں اور بڑے اتراتے ہیں اور بڑے اکڑ کے بتاتے ہیں کہ میں نے اس کی بولتی بند کر دی۔ یاد رکھیں، ہم یہاں وہ باتیں سیکھ رہے ہیں جو اللہ کو پسند ہے۔ اللہ کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں۔ اور پھر میزان وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ایک ذرے کا وہاں حساب، ایک ایک خیر کا، ایک ایک بھلائی کا۔ تو حسن اخلاق سے بھاری چیز کوئی نہیں ہوگی جب میزان وہاں رکھا جائے گا، اس میں اعمال نامے تولے جائیں گے۔ اس لیے کوشش کریں کہ بہترین طریقے سے بات کریں، بہترین الفاظ اور آواز کو بھی نکھاریں، پریکٹس کریں۔ چیپ سی مثال دینے جا رہی ہوں، لیکن اس سے آپ کو سمجھ آئے گی کہ جو آپ آرٹسٹ لوگوں کو دیکھتے ہیں اور بڑے ان سے امپریس ہوتے ہیں، تو تین طرح سے ان کی پہلے تربیت کی جاتی ہے۔ ایک تو فزیکلی ان کو فٹ کیا جاتا ہے، ایکسرسائز کروا کے، سوئمنگ کروا کے، تاکہ وہ دیکھنے میں سمارٹ لگیں، خوبصورت لگیں، گڈ لکنگ لگیں، ٹھیک ہے۔ پھر انہیں چلایا جاتا ہے، چلتے ہیں وہ، ان کی چال درست کی جاتی ہے، انہیں بتایا جاتا ہے قدم کیسے رکھنے ہیں، کیسے سیدھا رکھنا ہے اپنے آپ کو، جھک کے نہیں، کوب نکال کے نہیں چلنا، ٹیڑھا میڑھا نہیں چلنا، اور ایک لائن پہ ان کو، اس لائن پہ پہلے ایک پاؤں پہ پچھلا ہے، دوسرا پہ ایک پاؤں پہ دوسرا پاؤں۔ یہ آپ ماڈلنگ میں اکثر دیکھتے ہوں گے، جو کپڑے آپ کو دکھا رہی ہوتی ہیں یا دکھا رہے ہوتے ہیں، دونوں کی چال درست کی جاتی ہے۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے بات کرنے کا سلیقہ، بات کرنے کا طریقہ۔ پیچھے سے یہ کہاں سے آتے ہیں یا آتی ہیں، یہ کیا ان کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، کسی کو نہیں پتا ہوتا، اور جب وہ بات کرتی ہیں تو لگتا ہے ان سے زیادہ کوئی سلجھا ہوا اور ان سے زیادہ کوئی بہترین انسان ہی نہیں۔ اور ان کی لینگویج پہ خاص طور پہ کہ کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہ بول جائے جس سے ان کا وقار خراب ہو جائے۔ یہ تین چیزیں، یہ تو دنیا کا معاملہ ہے نا، آخرت کے معاملے میں بھی یہ تین چیزیں بہت ضروری ہیں۔ آپ جب کسی سے ملتے ہیں تو آپ کا لباس آپ کی شخصیت کی پوری عکاسی کرتا ہے۔ اگر آپ نے سی تھرو پہنا ہے، بہت ٹائٹ پہنا ہے، شارٹ پہنا ہے، بے ڈھنگا پہنا ہے، بے ہنگم پہنا ہے، اور کبا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا، جو فیشن چلا میں نے کرنا ہی کرنا ہے، چاہے مجھ پہ سوٹ کرے یا نہ کرے، تو کچھ خاص اچھا امپریشن آپ کا نہیں پڑتا۔ ذہن میں کیا آتا ہے کہ یہ بے دین عورت ہے، ٹھیک ہے، لوگ آپ کو کہیں گے بہت سمارٹ ہے، لیکن پسند کوئی نہیں کرے گا۔ ہر کوئی کہتا ہے انسان کو کچھ تو حیا ہونی چاہیے، اتنا تو پتا ہونا چاہیے کیا پہننا ہے کیا نہیں پہننا، حد سے تو نہ نکلے نا۔ اسی طرح پھر اس کے بعد آپ کا چلنا اور پھر بات کرنا، یہ ساری چیزیں آپ کی عکاسی کرتی ہیں آپ کی شخصیت کی، اور یہی چیزیں وہاں بھی ترازو پہ رکھی جائیں گی۔ آپ بات کیسے کرتی تھی، الفاظ کیسے چوز کرتی تھی، آپ کی آواز کا نکھار سے یہ نہیں مطلب کہ خدا نخواستہ ایسا لہجہ کہ اٹریکٹ کریں آپ لوگوں کو،
با اخلاق لہجہ، تحمل والا لہجہ. اور اسی طرح آپ کا چلنا بیٹھنا اٹھنا ہر چیز. تو ہماری یہاں کوشش ہوگی کہ ہم بہت شارٹ بولتے تھے، کسی نے روکا نہیں، گھر کا ماحول تھا، پھر آیا آگے شادیاں ہوئی، بچوں کی چخ نے ہمیں پاگل کر دیا، سسرال نے ہمیں کھپا دیا، بس ہو گئی ساری باتیں. اب نہیں، اب ہم نے اپنے لہجے درست کرنے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تھے تو انگلیوں پہ گنی جا سکتی تھی، بڑے تحمل سے بات کرتے تھے. بات جو آرام سے کی جائے وہ جتنی اچھی سمجھ آتی ہے، وہ چیخنے چلانے سے نہیں سمجھ آتی. بات سے زیادہ وہ لہجہ کاؤنٹ کرتا ہے. آپ کو کوئی تحفہ دیتا ہے اور بے دلی سے فون کرتا ہے، میں نے تحفہ بھیجا، دیکھ لینا، پسند آیا تو پہن لینا، نہیں تو اپنی میڈ کو دے دینا، یا نہ پسند آیا تو واپس بھجوا دینا. تو کیسا لگتا ہے؟ دل عجیب سا ہو جاتا ہے کہ میں تحفہ بھیج رہی ہے یا خیرات بھیج رہی ہے یا صدقہ بھیج رہی ہے. ایسا ہی ہے نا. اور ایک بھیجتا ہے اور کہتا ہے میں خود نہیں آ سکی، میں تھوڑی مصروف تھی، میں کہا چلے تحفہ تو آپ کو بھیجوں تاکہ آپ پہنیں، میں نے بڑی محبت سے لیا ہے، مجھے بڑا اچھا لگا یہ چیز. کوئی بیگ دیکھ لیں، فرض کریں بیگ ہے، میں نے دیکھا، میرا دل چاہ کہ یہ بیگ میں آپ کے لیے لوں، آپ کو اٹھائے ہوئے سوٹ کرے گا، تو میری طرف سے اسے ضرور قبول کیجیے گا اور استعمال بھی کیجیے گا. کئی دفعہ لوگ سوٹ دیتے ہوئے کہتے ہیں پلیز ضرور سلوانا، تو میں کہتی ہوں یہ شرط نہ لگاؤ، یہ تو پھر سوٹوں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں. لیکن ایک محبت کا ہوتا ہے نا. میری ایک دوست ہے تو وہ حج کر کے آئی تو ان کی میڈ نے ان کے لیے سوٹ خریدا، تو بہت سے لوگوں نے سوٹ دیے، وہ رکھتی رہی. میڈ نے جب دیا تو انہوں نے فوراً شرنک کر کے درزی کو دیا. کہتی یہ بہت محبت سے لائی ہے. ظاہری بات ہے پیسے بچا کے، اور اس کا ہی انہوں نے صرف پہنا تاکہ اس کو خوشی ہو کہ بیگم صاحبہ نے میرا خریدا ہوا صرف سوٹ پہنا. اس نے کہا میں ساروں کے رکھ رہی ہوں، تم یہ سنبھالو، سارے اٹیچی میں رکھو، میں بھی 40-50 سوٹ کیا کروں گی سلوا کے، لیکن اپنا شلنک کرو، میں نے سلوانا ہے. یہ اب دیکھیں فرق کیا پڑا، اس کا بھی دل خوش ہو گیا کہ میری خریدی ہوئی چیز کسی کام لگی. تو کہنے کا مدعا یہ ہے کہ لہجہ کاؤنٹ کرتا ہے. تحفے کے بعد اس کی سجاوٹ، 2 چیزیں، اور پھر اس کو دینے کا سٹائل. تو بات ہے، بات کی آپ کی نیت ہے، اور پھر بات کرنے کا طریقہ. نیت آپ کی بہت اچھی تھی لیکن بات کیسے آپ نے کی. سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 133 اور 134 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَصَارِيُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی ہے، بخشش کی. وَجَنَّاتٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین جیسی ہے. بہت بڑی ہے جنت. نہ زمین ابھی تک پورے ہم اس کو دیکھ سکے تو آسمانوں کی تو بات ہی نہ کریں. کن کے لیے؟ اصل موضوع پہ آتے ہیں. دوڑنا ہے کن کاموں میں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. یہ کن لوگوں کے لیے؟ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے. فی السراء والضراء، چھپا کے کریں، تکلیف میں ہوں، یعنی خواہ خود بدحال ہوں یا خوشحال ہوں، ہر حال میں کچھ نہ کچھ وہ نیکیاں کرتے ہی رہتے ہیں. وقت خرچ کرتے ہیں، صلاحیت وقت خرچ کرتے ہیں، عمر خرچ کرتے ہیں. بعد میں مال آتا ہے، مال بھی خرچ کرتے ہیں. الفاظ بھی اچھے خرچ کریں، کسی کی دل جوئی کر دیں، کسی کا دکھ سن لیں، اور غصے کو پی جاتے ہیں. ایک ہی کہتے ہیں نا حرام مشروب ہے جس کا پینے کا ثواب ہے. سوال کرتے ہوتے نا بچے وہ کون سا مشروب ہے یہ حرام ہے لیکن اس کو پینے کا ثواب ہے.
اب سر بندہ پکڑتے ہیں کون سا تو کیا کہتے ہیں؟ غصہ. واحد غصہ ہے جو حرام ہے کرنا، اس کو پی جانا ثواب ہے. اس کو حلال کر دیا گیا، پی جائے. پی بھی چیز غائب ہو جاتی ہے نا، گٹ 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 کر کے ختم. غصے کو پی جائیں. کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں جب ہر بندہ محتاج ہوگا اس کی بخشش کا، اس کے غضب سے بچنا چاہ رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس وقت ہم سے درگزر کا معاملہ کرے اور کہے میں تمہاری نسبت زیادہ حق رکھتا ہوں کہ میں اپنا غصہ تمہیں نہ دکھاؤں، کیونکہ تم میری مخلوق پہ غصہ نہیں کرتے تھے، سہ جاتے تھے، غصہ پی جاتے تھے. اس وقت وہ لوگ جن سے اللہ درگزر کا معاملہ کرے گا حسرت سے دوسرے دیکھیں گے کہ یہ جس کو ہم کہتے تھے ہم نے ذلیل کر دیا، چپ لگا دی، چھٹی کا دودھ یاد کروا دیا، دیکھا میرے سامنے کھڑا نہیں ہو پا رہا، آج اتنے اس کو اعزاز دیے کہ اس وقت انسان کہے گا کاش کہ میں گنگا ہو جاتا. انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو خاموشی پہ بھی کچھ ٹپس دوں گی کہ اس کا کتنا ثواب ہے. والعافین عن الناس، اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتی ہے. قصور ہوتے ہیں معاف کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں مجھے ناجائز بات پہ بڑا غصہ آتا ہے، اب جائز بات پہ تو غصہ نہیں آئے گا نا، کیا آئے گا؟ غلط بات پہ ہی غصہ آتا ہے نا، اسی غصے کو پینا ہے. اور قصور ہوں گے تو معاف کریں گے نا. مجھے ایک ہم کہتے ہیں مجھے نہ چھیڑا کرو، اگر مجھے غصہ آ گیا نا تو میں کبھی معاف نہیں کروں گی. پھر یہ کیا باتیں؟ اللہ تعالیٰ کسے پسند کرتا ہے، اس کیٹیگری میں آنا چاہتے ہیں آپ، اس لسٹ میں آنا چاہتے ہیں تو آ جائیں. اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو معاف کرتا ہے، جو دوسروں کے اوپر احسان کرتے ہیں. محسنین نیکوکار بھی ہوتا ہے، احسان کرنے والے بھی ہوتے ہیں. اس کی ڈیٹیل میں پھر کبھی آپ کو بتاؤں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں ایک گھر کا ضامن ہوں جس نے حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دیا. اس لیے آپ حق پہ تھے، آپ کے ساتھ زیادتی ہو گئی، وہ ایک الگ موضوع، اس پہ مت چاہیے گا کہ ظالم کا ہاتھ روکنا، وہ وہاں پہ ہم بات کرتے ہیں. یہ وہ ہیں جو اتنی بڑی باتیں نہیں ہوتی، ویسے تو انا کے لیے بہت بڑی ہوتی ہیں، عزت کے نفس کے لیے تو بہت بڑی ہوتی ہے، لیکن اس سے آپ کہہ لیں کہ کوئی ظلم نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن آپ حق پہ ہیں اور اپنے حق سے دستبردار ہو جاتی ہیں. مثلا آپ کی والدہ، آپ کی ساس بڑی ہیں نا آپ سے، مدر ان لا، آپ کو کچھ کہہ دیتی ہیں، آپ کا قصور بھی نہیں تھا، آپ پی جاتی ہیں کہ بڑی ہیں، کوئی بات نہیں، انہیں تو یاد بھی نہیں رہنا، یا انہیں یاد رہتا ہی نہیں، کوئی بات نہیں. ایسے بہت سے آپ کے رشتے ہیں، معاملے ہیں، آپ کے کولیگ آپ کے انڈر کام کرتے ہیں، آپ کسی کے انڈر کام کرتے ہیں، آپ حق پہ ہوتے ہیں، کوئی آپ کو جھڑک دیتا ہے، جھاڑ دیتا ہے، آپ کی انسلٹ ہو جاتی ہے، تو کیا مل رہا ہے آپ کو اس کے بدلے میں؟ جنت کے اطراف میں گھر. کون ضامن ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ بتائیں، آپ کو یہاں کی زمین، یہاں کا گھر، یہاں کی عزت، یہاں کا شہرت چاہیے یا جنت میں گھر چاہیے؟ اور پتہ چلے کس بنا پہ کہ میرے تو مالک کوئی نہیں تھے. جواب آئے کہ تم حق پہ ہوتے ہوئے بھی جھگڑے سے بچنے کے لیے سوری کر لیتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور اس شخص کے لیے جنت کے درمیان میں ایک گھر کا ضامن ہوں. خوبصورت ترین جگہ جو ہوتی ہے نا، بیچ، مرکز، جس نے مزاح کے طور پہ بھی جھوٹ کا ارتکاب نہیں کیا. ایک تو تھا نا غصے میں جھوٹ یا جان بوجھ کے جھوٹ، مذاق میں بھی کچھ لوگ ایسی بڑا چڑھا کے مذاق کریں، ہنسیں، کوئی بات ہے بتائیں، لیکن اس میں جھوٹ مت لگائیں، بات سے خود مت بتائیں کہ چل لوگ ہنس رہے ہیں، چلے میں دو چار باتیں اور جڑ دوں. اور آپ کا فرمان ہے اور اس شخص کے لیے جنت کے بلند ترین حصے میں ایک گھر کا ضامن ہوں. کون؟ جس کا اخلاق اچھا ہو. ابو داؤد کی اور صحیح کی حدیث ہے. بلند ترین حصے میں کس کو نہیں چاہیے؟ ہمیں بھی چاہیے. ہل سٹیشن پہ ہماری پراپرٹی ہو، خوبصورت ہو بھی. جنت کی تو خیر پراپرٹی کو چھوڑ دیں،
کیا بات ہے اس کی. یہاں پہ بھی ایسے ایسے محلات اور ایسی ایسی تصویریں اور ایسی ایسی ویڈیو آتی ہیں کہ ہل اسٹیشن پہ ایسے ایسے ہوٹل یا ایسے ایسے گھر کے عقل دنگ رہ جاتی ہے. تو دنیا ہے. تو میں ایک لمحے کو کہتی ہوں جنت کے ہل اسٹیشن کیسے ہوں گے؟ زبردست ہوں گے. کن کو ملیں گے؟ پھر ہم ایک دم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی دینا. اللہ کے نبی نے کہا میں دیتا ہوں ضمانت, میں ضامن بنتا ہوں. دوں گا کن کو؟ جن کا اخلاق اچھا ہو. سو اخلاق میں نرمی سر فہرست ہے. اس سے انسان ایک دوسرے کے قریب آتا ہے. اس لیے اللہ بھی نرمی کو بہت پسند کرتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے, نرمی کو پسند فرماتا ہے. نرمی پر وہ جو کچھ عطا فرماتا ہے وہ سختی پر اور اس کے علاوہ کسی چیز پر عطا نہیں فرماتا. دکھ سکھ کی راہ میں میں نے جو ہمارے موٹیویشن کے لیکچر اس پہ نرمی پہ میں نے تفصیلی لیکچر دیا تھا. سو نرمی ایک ایسا زیور ہے کہ اس سے آراستہ شخص لوگوں میں ہر دل عزیز ہو جاتا ہے اور مقبول بھی ہوتا ہے. چلے ہمیں دنیا کی شہرت نہیں چاہیے, لیکن صحابہ نے کہا تھا نا جب ہم کوئی نیکی کرتے ہیں تو یا رسول اللہ ہماری شہرت ہو جاتی ہے, کوئی تعریف کرتا ہے, کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ یہ دنیا میں ملنے والی پہلی خوشخبری ہے, لیکن اللہ کے نزدیک بھی وہ محبوب ہوتا ہے. اور جو اس زیور سے محروم ہوتا ہے تو وہ لوگوں کی نظروں میں عیب دار چیز کی طرح حقیر اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی ناپسندیدہ ہوتا ہے. اس لیے نرمی مکارم اخلاق میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں حسن اخلاق کا بڑا درجہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی نے مسجد میں آ کے پیشاب کر دیا. بس لوگ اس کی طرف اٹھے تاکہ اسے ڈانٹے, زد و کوب کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑ دو اور اس کے پیشاب پر پانی کا ایک ڈول بہا دو, اس لیے کہ تم آسانی والا دین دے کر بھیجے گئے ہو, سختی کرنے والا نہیں. تو آسان دین ہمیں دیا گیا نا. اب کون کس کو کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی. اور کون؟ اصحاب رسول کو. تم اٹھو, تم پیشاب پہ پانی کا ڈول بہا دو. اسے نہیں کہا اٹھو بھائی ہو گئی تم سے غلطی, پانی لو اور اس پہ بہا دو. وہ ایک طرف دیکھتا رہا اور بہت امپریس ہوا انہی چیزوں سے. جیسے میں نے پارٹ 1 میں کہا تھا نا کہ وہ کون سی تلوار تھی جس نے لوگوں کو اسلام پہ طرف آنے پہ مجبور کر دیا. تو وہ تلوار نہیں تھی, وہ اخلاق تھا. تو آپ دیکھیں ہمارے یہاں بچے سے بڑے سے کوئی غلطی ہو جائے, دور بیٹھے جو ہم لیکچر دیتے ہیں, کب عقل آئے گی, کب سمجھ آئے گی, آنکھیں کے مٹر ہیں, تمہیں تو کبھی سلیقہ ہی نہیں آنا, تم تو کبھی سیکھ ہی نہیں سکتے. یہ جملے ہمیں سننے کو ملتے ہیں ساسوں سے, شوہروں سے. کل ہم بھی یہی جملے اپنے بچوں کو دینا شروع کر دیتے ہیں. ماں نے کچھ سکھایا نہیں, بہت بلکڑ ہو, کچھ سیکھ کے آتی. یہ ہم نے نہیں کرنا. ہو گیا کوئی بات نہیں, ٹوٹنے والی چیز تھی ٹوٹ گئی, میں کانچ اٹھاتی ہوں, آپ ہٹ جائے, ہاتھ نہ زخمی کر لیجئے گا. گر گئی بہ گئی کوئی بات نہیں, یہ آپ کے نصیب میں نہیں تھی, اللہ اور دے دے گا, دعا پڑھ لو, میں اٹھ کے صاف کر دیتی ہوں. نہیں جی اب کس نے گرایا ہے وہی صاف کرے, میں کیوں کروں. یہ ہمارے بچوں میں بھی بہت ہوتی ہے نا یہ چیز. اس سے یہ معلوم ہوا کہ تعلیم اور تربیت کے میزان میں بھی نرمی بہت ضروری ہے, خاص طور پر گوار اور سادہ قسم کے لوگوں کے ساتھ, کیونکہ ان سے سختی کی جائے تو یہ اپنے جو التحاد کا مزاج ہوتا ہے یا جاہلانہ مزاج ہوتا ہے, میں کوئی لفظ ایسا یوز نہیں کرنا چاہتی جیسے کسی کا دل ٹوٹے, تو وہ اپنی سخت طبیعت کی وجہ سے اور دور بھاگتے ہیں, بلکہ 2-4 صلواتیں سنا کے بھاگتے ہیں. ان کو قریب کرنے کے لیے ان سے نرمی نہایت ضروری ہے. آپ کے میڈ ہوتے ہیں, مجھے کہیں کہتی ہیں نا فون کر کے یہ کیا اس نے, میں بڑی تنگ ہوں, میں اس کو نہیں سمجھ, اس کو نہیں طریقہ.
تو میں کہتی ہوں اگر وہ اتنی سمجھدار ہوتی تو وہ مالکن ہوتی اور آپ میڈ ہوتی. کوئی مجھے ڈرائیور کے بارے میں کہتا ہے تو میں کہتی ہوں اگر وہ اتنا ذہین ہوتا تو وہ مالک ہوتا، آپ اس کے ڈرائیور ہوتے. تو اگر آپ کلیور ہیں، سمجھدار ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں، پڑھے لکھے ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ چیخ رہے ہیں، دھاڑ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، بول رہے ہیں، شور ڈال رہے ہیں. اسے بتا رہے ہیں کہ بھائی تم نے تو نہیں اسکول پڑھا، میں نے پڑھ کے گوا دیا، تمہاری تو نہیں تربیت ہوئی، میں نے ساری تربیت پہ پانی پھیر دیا. ایسا مت کریں. آپ اسے نرمی سے کیا ہو میں بتاتا ہوں کیسے کرتے ہیں یہ کام. میٹ کو کہ آئے میں بتاتی ہوں اس کو کیسے کرتے ہیں. وہ کہے گی ٹھیک ہے باجی. وہ جان چھڑکے گی آپ سے پہ، وہ جان دے گی آپ پہ، وہ جانا ہی نہیں چاہے گی آپ کو چھوڑ کے. وہ کئی دفعہ بعض کام آپ اس کو کہے گی ایکسٹرا کام ہے میں پیمنٹ دے دوں گی، وہ کہے گی نہیں باجی آپ سے کیا حساب کتاب لینا، آپ میری بڑی بہن ہے. لیکن ہم تو مالکن بننے کے بیٹھے ہوئے نا. سو اپنی بہوؤں سے، اپنی بیٹیوں سے، اپنی بچیوں سے، بہنوں سے، پھر اس کے بعد اپنی کولیگ سے، اپنی فرینڈ سے، پھر اس کے بعد اگر آپ جاب کرتی ہیں آپ کے انڈر کوئی لوگ ہیں ان سے، ہر بندے سے نرمی والا رویہ رکھیں، چاہے ان سے بڑی بڑی حماقتیں کیوں نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے. اس میں دایان دین کے لیے تو بہت ہی ضروری ہے اور بڑا ہی سبق ہے. ٹھیک ہے. تو کوشش کریں کہ ان چیزوں پہ عمل کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.